شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا لیکن بیکار ہوا پھرنا۔ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا لیکن بیکار ہوا پھرنا۔ شہرک سے بھی تو پاس ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوے تیرے گلشن گلشن ستوہ تیری صحرا صحرا۔ جلوے تیرے گلشن گلشن ستوہ تیری صحرا صحرا۔ رحمت تیری دریا دریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ بابی۔ السلام علیکم دوستوں، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایک نئے دن کا خوبصورت سا آغاز کر چکے ہوں گے۔ ایک درخت جو ہمیں پھل دیتا ہے، جو ہمیں پھول دیتا ہے، جو ہمیں سایہ دیتا ہے، اس کے اندر اتنی مضبوطی کیسے آتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جس دن وہ اپنی جڑوں کا ساتھ چھوڑ دے گا، اس دن وہ ایک بے جان درخت کی مانند ہو جائے گا، ایک لکڑی کے ٹکڑے کی مانند۔ بس اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا یہ پیارا ملک دین اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اسلام پہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے آج ہم سارے اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے ہیں آزادی سے۔ اگر ہم صرف دین اسلام پہ چلیں، یا اگر صرف اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے تو یہ دنیا میں ہی جنت ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مسلمان اکثریت کے ملک میں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہمیں جب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بغیر تعلیم کے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں جب ہم سب کو بھائی بھائی قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے اپنے بھائی وہ سڑکوں پہ، پلوں کے نیچے رات کو سردی میں بغیر کسی چھت کے ٹھٹھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا جہاں مسلمان رہتے ہوں کیا وہ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا پیارا دین ہمیں اس چیز کی تربیت دیتا ہے؟ جن کا نام لے کے، جن ہستیوں کے نام پہ ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی قربان، جن کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں، کیا ایک طرف ہم اپنی وہ میلادوں کی اور وہ ساری محبتیں ظاہر کریں اور دوسری طرف ہم اتنے بے حس ہو جائیں؟ ہمیں زکوٰۃ کے نظام کی بات کریں تو ہم اس میں چور راستے ڈھونڈتے پھریں ہمیشہ کہ نہیں مجھ پہ ایسا نہیں لگتا، نہیں مجھ پہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس پہ ہوتا۔ اگر ہم واقعی ایک مضبوط درخت بننا چاہتے ہیں، اپنی جڑوں کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم شاخوں کو آپس میں لڑنا بھی تو نہیں ہے۔ اس درخت کی شاخیں ایک دوسرے کو توڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو یہ ظاہر کر رہی ہیں، ثابت کر رہی ہیں کہ جناب تم اس درخت کا حصہ نہیں ہو، اس درخت کا میں حصہ ہوں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے سے برتر بننے کی ہم نے کوشش کی، مقابلے کرتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے برتر بننے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے ہم۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنے شو میں بات کریں گے اسلامی معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ بہت اہم موضوع ہے، آپ بھی ضرور ساتھ دیجیے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے شو میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ میں تعارف کراؤں گا، جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد مدنی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان سید شہریار داؤد صاحب، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری تیسری مہمان اسلامک اسکالر ہیں سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ جنات خان موجود ہیں، خوبصورت آواز کی مالکہ بی بی فوزیہ خادم صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک بڑی سینئر نعت خواں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ایک بڑی اچھی وہ نعت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، دعا نور۔ السلام علیکم۔ مائک آپ کے پاس ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اسکول نہیں گئی آج؟ آج آپ کے پاس آنا تھا نا۔ تو میم کو کیا بتاؤ گی کل؟ میم بتائیں گی کہ جی ہماری دعا نور کل ٹی وی پہ لائیو تھی۔ ہاں بالکل صحیح ہے، چلیں جناب، اچھی بات ہے۔ سر سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ بتائیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی بہت شکریہ۔ اب تک ٹی وی کی خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے مارننگ شو میں بڑے نظریاتی قسم کے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے، نوازش۔ اور ہمیشہ معاشرے میں جو ہے وہ شعور اور آگہی پھیلانے کے حوالے سے اس کی کوشش ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اس سے پیار ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کی ان کوششوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے آئے ہیں۔ پس کارواں سر راہ گزر میں شکستہ پا ہوں تو اس لیے، پس کارواں سر راہ گزر میں شکستہ پا ہوں تو اس لیے کہ قدم تو سب نے ملا لیے، میرا دل کسی سے ملا نہیں۔ واہ واہ۔ میرا ہم سفر ہے عجیب تو عجیب تر ہوں میں آپ بھی، مجھے منزلوں کی خبر نہیں، اسے راستوں کا پتہ نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر، اور عجیب بات ہے کہ جس نظریے کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا برائی تھی؟ ہمیں بنیادی حقوق تو وہاں بھی حاصل تھے، کھانے پینے کی آزادی حاصل تھی، جینے کی آزادی حاصل تھی، کمانے کی آزادی حاصل تھی، تو بالآخر ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیوں کیا؟ ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، 70 سال گزر چکے ہیں، اور ابھی تک بدقسمتی دیکھیے کہ ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر پائے۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی باتیں ہیں
کہ وہ ملک جو ہے وہ رنگ، نسل یا ذات پات کے نظام پر قائم نہیں ہوتا، وہ ایک نظریے پر قائم ہوتا ہے کہ جب اس نظریے کو کوئی شخص قبول کر لیتا ہے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اب وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اس دائرہ کار میں شامل ہو جاتا ہے. جب ایک نظریے کی بات ہے تو پھر سب اسی نظریے کے مطابق ایک جیسے لوگ رہنے چاہیے نا یہاں پہ. خیر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہے، کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. دوستو اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور علامہ سجاد مدنی صاحب سے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے وہ کنٹینیو کریں. سر آپ کہہ رہے تھے کہ جب ایک نظریے کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا، جب ایک نظریہ ہے تو پھر یہ علیحدگیاں اور یہ دیواریں کیوں ہیں؟ آپ اس پہ بات کر رہے تھے. اس گھر کو آگ لگانے میں گھر والوں کا ہی حصہ ہے. یہ ایک دو برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. بے شک. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ نظریے کے نام پہ اس کو حاصل کیا، لیکن آج تک اس نظریے کا عملاً ہم نفاذ نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، اندھیری گلی میں کھڑے ہیں، ہمیں ہمارے مسائل کا حل نظر نہیں آتا. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو بھلا بیٹھے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ معاشرہ یا یہ ایک ملک حاصل کیا گیا تھا. بھائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات رکھی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ زمین چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی تعلیمات کا عملاً نفاذ کر سکیں، ان کو اپلائی کر سکیں اور دنیا کے سامنے ہم بتا سکیں کہ دیکھیے اسلامی تعلیمات آج بھی پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے نافذ العمل ہیں. ان کے اندر ماشاءاللہ سے اب بھی اتنا ہی دم خم ہے جتنا 1400 سال پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ 2-4 سال جب ہم آگے بڑھے تو اس کے بعد سے ہم ایسا رستہ بھولے ہیں کہ آج ہر شعبے میں ہم زوال پذیر ہیں، ہر شعبے میں ہم زوال پذیر ہیں. دودھ بیچنے والے سے لے کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انسان تک سب کے سب لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی انا، ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. اور ایک اسلامی معاشرے کی جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر مفاد دیکھا جاتا ہے، عدل و انصاف کا حصول جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ ساری باتیں ہم یکسر بھلا بیٹھے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. شاہ صاحب جی، جو باتیں انہوں نے کہیں بالکل سچ ہیں. آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیوں ہم اپنی ہماری جو جڑیں ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بات یہ فہیم بھائی کہ ہم جب آپ نے جو انٹرو میں بات کی ہے نا، بس وہی اس سب باتوں کا جواب ہے. جب آپ اپنی روٹ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی جڑ سے، بنیاد سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے. اس کو میں کھول کر الفاظ میں عرض کروں، اسلام کیا ہم سب کو نہیں پتہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، سب پڑھتے ہیں، اسکول، کالج، مدارس سب پڑھتے ہیں. آخر وہ بھی تو اسلام کا نام لینے والا ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بم پھاڑ دوں گا تو میں اسلام کی خدمت کر دوں گا 70-80 لوگوں کو مار کے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اسلام کی اس کے پاس بھی انٹرپریٹیشن ہے. ایک اسکالر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسلام کی الگ انٹرپریٹیشن دے رہا ہوتا ہے، ایک اینکر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسلام کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن دے رہا ہوتا ہے. تو کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے سمجھیں کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں واضح فرما دیا کہ ہم نے قرآن میں کھول کھول کر آیتیں بتا دی. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. ہم نے قرآن مجید کو ایسا کیا ہے، افلا یتدبرون، تم اس پر تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم اس پر فکر نہیں کرتے. فکر کرنا ہے. جو اللہ دعوت دے رہا ہے نا، جو نبی کریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تھنک اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں سوچو، اس کو اسٹڈی کرو. جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی رسی والی بات آ گئی. بالکل وہی بات آ گئی. اب میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کروں. ہوتا کیا ہے، جب پاکستان مارد وجود میں آ گیا، اب کی بات نہیں کر رہا، جب اسلام آیا مارد وجود میں یا انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے، تو اس وقت حق اور باطل دو چیزیں ہوتی تھی. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. تو ہمیشہ سے باطل کی کوشش یہی رہی ہے کہ یار کسی طرح حق کو دباؤ. حق کو دبانے کے لیے اب بڑا سائنٹیفکلی کام ہو رہا ہے. حق کو دبانے کے لیے کیا آ گیا ہے؟ یہ
آپ کے پاس نیٹ اچھا نہیں مگر اس کا مثبت استعمال ہے. ہم تو چل رہے ہیں نا, میں تو اسی سے چلتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. میں جنرل جب ہم بات کرتے ہیں نا معاشرے کی آن دی ہول بات کرتے ہیں, جنرل بات کرتے ہیں, میجورٹی آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں نیٹ وہاں موجود ہے. ہاں میں جب ابھی پنجاب کے دورے پر گیا تھا, میں گاؤں دیہاتوں میں گیا چھوٹے چھوٹے, وہاں بھی دیکھا بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا جو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ کیوں ہاتھ میں دیا گیا, یہ کیوں آیا ہاتھ میں, یہ اتنا آسان ایکسیسیبل کیوں کر دیا گیا. آپ دبئی چلے جاتے ہو, آپ کو جو ہے نا واٹس ایپ کے اوپر کال بند ہو جاتی ہے جی, آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ آپ یہاں پر بے راروی نہیں کریں گے. ہمارے پاس جب ہم آتے ہیں نا تھوڑا سا اور, جب اسلام کے مقابلے پہ کبھی کوئی کہتا ہے سوشلزم لے آؤ, فلانازم لے آؤ, فلانازم لے آؤ, فلانازم نہیں, صرف اسلام ہی چلے گا. اسلام کے جو اصول ہیں آفاقی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان آفاقی اصولوں کو ہم انشاءاللہ آگے جب بڑھیں گے نا اور عرض کریں گے کلیئر کر. بالکل صحیح جی. ایک وقفے کا وقت پھر سے ہو چکا ہے. میں سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ کی رائے ضرور شامل کرنا چاہوں گا اس حوالے سے, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی معصومہ شیرازی صاحبہ, وقفے سے پہلے سید شہریار داؤد صاحب فرما رہے تھے کہ جو منفی استعمال ہے ساری سہولتوں کا, اس نے ہمیں ہماری جڑوں سے دور کرنے کی کوشش کی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب انسانیت کے نام سے, اور درود و سلام ہم ذوات مقدسہ پر جو مکمل ضابطۂ اخلاق ہیں. بے شک. تو بات وہیں سے شروع ہوگی کہ انسان کو انسان پیدا نہیں کیا گیا, انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا. واہ. تو یہ تکامل کا سفر جو انسان کا, یہی انسانی معاشروں کا سفر ہے. اب اس سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو انسان بنانے کے لیے, معاونت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا, اور وہ بھی ضابطۂ اخلاق لے کر آئے تھے, انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثبت اور منفی سلسلے وہیں سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ ایک اخلاق کا ایک پورا نظام لے کر سامنے آئے ہیں, اور اس کے مد مقابل معاشروں میں ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو فرعونیت پسند لوگ ہیں, جو تکبر پسند ہیں, جو خود پرستی کا شکار ہیں, جو لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, خدا کے متوازی اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ ان معاشروں کو موت کی طرف لے جاتے ہیں, انسانیت سے دور کرتے ہیں. اب ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خوف اور لالچ کے ذریعے, یہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ کے الہی معاشرے, جیسے ہمارے پاکستان کا معاشرہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. لا الہ الا اللہ ایک مرکزی توحیدی مکتب ہے جو روز اول سے ہے. اس میں آگے جو سلسلے, جو تفرقات اور سلسلے ہیں, اس سے پہلے ایک نظام ہے جو پوری کائنات کے معاشروں کا نظام ہے, توحیدی نظام, ایک خدا پر ایمان لانے کا نظام. اب اس نظام کے متوازی جو فرعون پسند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو خوف اور لالچ کے ذریعے معاشروں کو موت تقسیم کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی مثال سے آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ معاشرے کس طرح مرتے ہیں. موت ایک انسان کی ہوتی ہے, ایک معاشرہ مرتا ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو فوراً دفن کیا جاتا ہے کہ تعفن نہ اٹھے, تعفن کا ڈر ہوتا ہے. معاشرے جب مر جاتے ہیں تو ان کا تعفن آپ کو, جس طرح آج کل آپ زینب کے حوالے سے سن رہے ہیں, یہ تعفن آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا معاشرہ مرتا ہے. وہ کیسے مرتا ہے کہ وہی ظالم فرعونیت پسند لوگ جو ظالم ہیں, جو متکبر ہیں, وہ آپ کے معاشرے کو انتسیزیہ یعنی بے حسی کا انتسیزیہ لگاتے ہیں خوف اور لالچ کے ذریعے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے کبھی کسی مریض کو اسٹریچر پہ دیکھا ہے, جب اس کا آپریشن کیا جاتا ہے ڈاکٹر اس کو ایسا بے حس کر دیتا ہے کہ اس کے بعد جو مرضی کرتا چلا جائے. مریض کو معلوم نہیں اس کا گردہ الگ ہو چکا ہے, مریض کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کون سی چیر پھاڑ جاری ہے, اس کا کون سا عضو الگ کر لیا. ہمارے پاکستان میں یہ بھی مسئلے چلے ہیں کہ گردے نکال لیے گئے, معلوم نہیں ہوا. تو بے حس معاشرے کی اسی طرح حالت, وہ ظالمین کے گروہ جو آج کل ہمارے ہاں موجود ہیں, جو اپنی حکومت, اپنی کرسیاں بچانے کے لیے, اپنے سلسلے بچانے کے لیے, اپنی طاقتوں کو قائم رکھنے کے لیے وہ انسانی معاشرے کو بے حس کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسٹریچر پر سوئے ہوئے وہ بے ہوش مریض ہیں کہ جس کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو رہا ہے خاموش ہے. 10 لڑکیاں اگر زینب سے پہلے اسی سلوک کا, بہیمانہ سلوک کا شکار ہو چکی ہے اور معاشرہ خاموش ہے, تو سمجھے معاشرہ مر گیا.
آج سے 1400 سال پہلے بھی معاشرہ جب مرنے کے قریب تھا تو حسین اٹھے تھے. کیوں اٹھے تھے؟ مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے امام عزت بن کر اٹھے تھے. اور اس زمانے کی آپ مردگی دیکھیے تو بالکل آج کے دور کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے. جناب سکینہ اور حضرت علی اصغر کو دیکھ لیں, بچوں کو کون سے میدان جنگ میں پیاسا رکھنا اور ان کو قتل کرنا کہاں پر روا ہے. یہ جب معاشرے مرتے ہیں تو ہم جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کراچی سے. ہیلو السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. بس یہی میں کل قصور کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے کتنے واقعے ہو گئے, اس کے بعد دیکھیں آپ کل ہی کتنے 4 واقعے ہوئے ہیں, ایک آج ہی سنائے کہ آج ایک واقعہ ہوا ہے. کیا یہ کہاں سے اتنے درندے آ گئے ہیں, کون ہیں یہ جو یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اسلامی معاشرہ اور اقتدار کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو یہی, ہم صرف قرآن پڑھیں, سمجھیں اور نماز پڑھیں, ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک خالی جو یہ غیر بیٹھے ہوئے لوگ نا مختلف باتیں کرتے ہیں, مختلف وہ کرتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ایک پیج پہ ہوں. یہ ساری درندگی ختم ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے معصوم بچے بیچارے گئے, ان کا کس کے اوپر گیا ہے خون جی. اور یہ دیکھیں کہ آپ ابھی کچھ عرصے پہلے لاہور میں ہوا تھا ایک بچی کے ساتھ واقعہ, کتنے اس کی بچی کے آیا تھا کہ بہت پبلسٹی ہوئی تھی, لیکن کوئی پکڑا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پکڑ کے ایران کی طرح سرے عام پھانسی دیں اس کو. یہ ہے وہ جب وہ ہوگا, لیکن یہاں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. غیر لوگ کو پکڑ لیتے ہیں, غیر متعلقہ لوگ کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر مکا کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اب ان کو سنبھلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اپنی باتوں پہ یہ کر دیں, شہباز شریف جائیں اور تعزیت کر دیں, یہ نہیں. ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام کرے. دوسرے ہماری میڈیا کو چاہیے کہ میڈیا ہمارا صحیح ہو. میڈیا بہت غلط حرکتیں دکھا رہا ہے, بہت غلط وہ دکھا رہے ہیں. آپ کون سے اسلامی اقدار میں ہیں کہ آپ اریاں ہو کے آئے؟ آپ یہ دیکھیں ہر کوئی ایک اس قدر غلط کپڑے, غلط وہ ڈرامے, غلط وہ, ان سب کو چاہیے کہ سدھریں. یہ اسلامی معاشرہ ایسے نہیں چلتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ سحر صاحبہ, آپ نے اپنے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بانٹے. میں یہاں پر ان کی بات کو بہت سیکنڈ بھی کروں گا. ایک بات میں اکثر کیا کرتا تھا پہلے کہ محراب و ممبر کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا, حق ادا کرنا چاہیے محراب و ممبر کو. اب میں اس میں سے محراب کو کاٹ رہا ہوں, اب میں کہہ رہا ہوں ممبر اور میڈیا کو, ممبر اور میڈیا کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا. کہ آج حقیقت یہ ہے, میری جو بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے متبادل دینے کی, سبسٹیوٹ دینے کی کوشش کی ہے. آج علماء کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آج اہل حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسروں کی اور فضول باتوں کی جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یا کرتا ہے دل نفس. مولا علی نہیں فرماتے نیک وہ نہیں ہے کہ جس کی جلوت پاک ہے, نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کوئی اچھا سا کلام جو ہے وہ پیش کیجئے اور شامل کیجئے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. اور انہی کی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ جائیں گے. وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آج کے اس موضوع پہ اسلامی معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں, اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, جس میں ہم وقفے سے آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دو, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو.
اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور اسلامی معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے باقی لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345 اسکرین پہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا، علامہ سجاد مدنی صاحب، سر ہم ویری سوری مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے ہم بڑے کنفیوز ہیں۔ ہمیں اگر میں نے لمبی داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو لوگ میرے منہ سے کوئی مذہب کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، حالانکہ میرا بھی مذہب وہی ہے جو ایک داڑھی والے کا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر چیز کے لیے ہم بات کسی اور چیز کی کریں اور ہم اسے گھسیٹ کے کہیں نہ کہیں یا تو مذہب کی طرف، اس کے فقہ کی طرف، یا پھر ہم سیاست کی طرف اور اس کی سیاسی پارٹی کی طرف، ہم کہیں نہ کہیں اسے لے کے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک لوگوں کی ایک سوچ ہے، عام سوچ ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں ہے ایسا؟ یہ کیا تعلیم کی کمی ہے، دینی تعلیم کی کمی ہے؟ ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو دینی اساتذہ ہیں، جن کو دیکھیں، اگر ہم نے دین کو فالو کرنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے جیسا ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اگر ہم نے سائنس کو فالو کرنا ہے تو پھر ہم سائنس کی ایک شخصیت ہوں گی ایسی جس کو ہم نے ذہن میں رکھا کہ اس جیسا ہم نے ایک قابل بننا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیوں بیچ میں کنفیوژن ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ جب آپ مقصد تخلیق انسانی سے ہٹ جائیں گے، آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے یا میری ذمہ داری کیا ہے۔ معاشرے میں ہر فرد کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور دوسرے کے شعبے میں مداخلت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بطور مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اچھی بات ہم تک پہنچے ہم آگے بڑھائیں، اس میں جبہ کبہ دستار کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ علماء نے ہی لکھا ہے اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ میں ایک آؤٹ فٹ پہن کے آؤں گا، میری داڑھی ہوگی، امامہ ہوگا، اور جب ہی میرے پاس اختیارات ہیں دین کی بات کرنے کے۔ بطور مسلمان آپ کی بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی میری یا سید صاحب کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ دینی بات کریں، ہاں اس میں اختلافی امور کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ آج کل ہم ہر ایک جو ہے نا دوسرے کے شعبے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے اپنے مقاصد سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے آپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک دینی مصلح و رہنما کیسا ہوتا ہے۔ لوگ پہلے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے، جبھی تو آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ اگر میں کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ ہوتی ہے کردار کی معراج۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج دین کی بات وہ کر رہے ہیں جن کا اپنا دین پر عمل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے میڈیا پہ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم انحطاط کا شکار، زوال پذیر کا شکار ہی یوں ہیں کہ کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، جب ایک حصے میں تکلیف ہو تو درد پورے جسم کو محسوس ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے اپنے مفادات کے لیے تو جو ہے نا حساس ہو گئے ہیں، مطلب مائک بند کروا دیے جائیں یا مدارس کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے تو علماء اور مدارس کے لوگ نکل آتے ہیں دھرنا دینے کے لیے۔
میڈیا چینلز کے اوپر قدغن لگائی جائے تو آپ لوگ نکل آتے ہیں کہ جی ہمارے حقوق کو جو ہے دبایا جا رہا ہے, ہماری آزادی صحافت کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی سیاسی رہنما کو نشانہ بنایا جائے تو اس کے جانثار آ جاتے ہیں دھرنا دینے کے لیے. اس طرح کے مسائل کے لیے ہم کب نکلیں گے؟ آج کسی ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, صرف وہی نکلتا ہے. کیا مطلب وہ پاکستانی نہیں تھے, وہ مسلمان نہیں تھے؟ سب جب تک تمام مکاتب نہیں نکلیں گے وہ اجتماعیت کا عنصر جو ہے مفقود ہوتا رہے گا. آج جمعۃ المبارک ہے, یہ ہمارے دین نے جمعے کا دن کیوں دیا ہے ہمیں؟ فہیم بھائی اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اسلام چاہتا ہے جمعے کے دن لوگ ایک جگہ جمع ہوں, ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں, کون تکلیف میں ہے, کون پریشانی میں ہے, ایک دوسرے کی حال کی خبر ہوتی رہے. ہاں, تیار ہو کے, صاف ستھرے ہو کے, خاص طور پہ وقت نکال کے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے ڈیویژن بنا لیے ہیں, اپنے اپنے جو ہے وہ شعبہ جات بنا لیے ہیں, بس اسی کے فائدے اور اسی کے نقصان کی خاطر ہم کوشاں رہتے ہیں. اگر جو ہماری شہزادی, ہماری بیٹی زینب کے ساتھ جو ہوا ہے, اگر اسی طرح تمام سیاسی پارٹیاں, تمام مذہبی رہنما, میڈیا کے اراکین نکل آئیں ظلم کے لیے اور آواز بلند کریں, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاریخ رقم ہو جائے گی اور آئندہ معاشرے کے ان تمام عناصر کو پیغام چلا جائے گا کہ یہ قوم اب متحد ہو چکی ہے. ہمیں اپنے اپنے مفادات سے نکل کر اجتماعی مفاد کی طرف آنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ذاتی مفاد سے نکل کے اجتماعی مفاد کی طرف آنا پڑے گا. شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جس کنفیوژن کی بات کر رہا تھا, جیسے کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہے نا, یہ ہمیں دور کیے رکھتی ہیں. ہماری سوچ کے اندر چیزیں ایسی بن چکی ہیں. میں پچھلے دنوں میں ایک مثال دے رہا تھا. ایک یہاں پہ ایک مسجد ہے, ٹھیک ہے, مسجد کے بالکل جس روڈ پہ مسجد ہے, روڈ کے اس سامنے بالکل کوئی ہارڈلی کوئی میرا خیال ہے 70 فٹ کا روڈ ہوگا, تو ساتھ ہی ایک الگ مسلح لگا ہوا تھا اور وہاں پہ جماعت کروائی جا رہی. میں اس قدر وہاں پہ حیران ہو رہا تھا اس بات پہ کہ وہ اللہ کا گھر ہے سامنے, ٹھیک ہے, آپ نے ادھر 7 بندوں کے ساتھ ایک الگ سے جماعت کروائی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ الگ فقہ کی مسجد ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اگر کسی دوسرے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کرنا چاہتے, وہاں آپ کا ہاتھ پکڑ کے نیچے تو نہیں کرے گا یا نیچے سے پکڑ کے باندھ تو نہیں دے گا کوئی زبردستی. اور مطلب کیا یہ ہے عبادت؟ یہ اللہ کے سامنے ہم اپنا سجدہ کر رہے ہیں, یہ سر ٹیک رہے ہیں ہم. یہاں میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ تلاوت کر رہا تھا. تو تلاوت کر رہا تھا, مجھے لگا یہ تلاوت صحیح نہیں کر رہا ہے. میں بھی اسی شش و پنج میں تھا, ایک اور دوسرا بندہ آیا, اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کی, اس نے بھی تلاوت کی. میں نے کہا یار یہ بھی صحیح تلاوت نہیں کر رہا. میں ان دونوں کو لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. سرکار علیہ السلام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ کہ تلاوتیں کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا پڑھو, اس نے بھی پڑھا, فرمایا صحیح پڑھا. دوسرے سے کہا پڑھو, اس نے بھی پڑھا, فرمایا صحیح پڑھا. فرمایا کعب اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب کعب کیا کہتے ہیں سنیے, کہتے ہیں میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک ایسی لہر اٹھی تکذیب کی, یعنی میں جھٹلاؤں سرکار, یہ کیا بات ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے, یہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے اندر ایک لہر پیدا ہوئی, اور جو کبھی زمانے جاہلیت میں بھی ایسی لہر نہیں پیدا ہوئی تھی. تو میرے اندر لہر پیدا ہوئی قبل اس کی کہ میں کچھ بولوں سرکار علیہ السلام کے سامنے, نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کروں. تو سرکار علیہ السلام جو ہمارے شافع محشر ہیں, دلوں کے حال اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, فوراً آپ نے اپنا سیدھا دستان مبارک میرے سینے پر یوں مارا اور فرمایا صبر کر, سہ ہر چیز کو سنبھال, کہ جب تک تو برداشت نہیں کرے گا اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ وہ تربیت تھی جو خانقاہیں کیا کرتی تھی, جو نگاہ نبی نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں وہ خیال آ گیا ہے کہ آج مجھے اس مسلمان کی تلاوت اچھی نہیں لگ رہی, اس لیے کہ شاید یہ عجمی ہے, اس مسلمان کی تلاوت اچھی نہیں لگ رہی شاید اس لیے کہ اس کی تلاوت مجھ سے زیادہ اچھی ہے. فرمایا میرا ہاتھ سینے پہ, اپنا دستان مبارک میرے سینے پہ مار کر مجھے سمجھایا صبر کر, برداشت کر, جو تیرے نفس کو نہیں پسند آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کو جو ہے نا ناپسند کر کے دار اسلام سے ہی خارج کر دے. ذرا سوچئے تو صحیح, ذرا سوچئے تو صحیح, نبی کریم علیہ السلام ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اسلام کے دائرے میں لا رہے ہیں اور ہم مسلمان بیٹھ گئے تو کافر تو کافر تو کافر. حدیث یاد کیجیے, آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اہل جنت کو ایک چیز بڑی پریشان کرے گی. کیا؟ فرمایا حیرت, حیرت ہوگی اہل جنت کو, ہے یہ جنت میں, اس کو تو میں دنیا میں کافر کہتا تھا, یہ جنت ہے. تو مطلب ہے کہ برداشت, یہ تربیت کی نبی نے. بالکل صحیح. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
جی وعلیکم السلام فہیم بھائی، منظور الہی کوٹ نجیب اللہ ہری. جی منظور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں نہیں ہوں ٹھیک جناب. کیا ہوا میں آپ نہیں کو؟ ہوں ٹھیک. کیا ہوا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اب میں فون بھی نہیں کر پا رہا، اتنے دنوں سے میں کسی چینل سے بات بھی نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہ صدمہ جو پہنچا ہے، یہ پوری قوم کو پہنچا ہے، پورے پاکستان کو پہنچا ہے. یہ زینب کا صدمہ جو میرے گھر سے ہے. زینب میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میری حفظہ بیٹی ہے اس طرح زینب بھی میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے؟ آپ اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں؟ آپ کے ذہن میں پورے آپ کے مہمان بیٹھے ہیں، میرے دل سے ان کو سلام ہے. بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں. میڈیا کا آج وہ رول ہونا چاہیے کہ جس رول سے جو ہے نا ممبر اور محراب کی بات کرتے ہیں، یہاں سے میڈیا کا بھی اپنا رول. آج اگر میڈیا اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا تو ہمارے تک یہ باتیں نہیں پہنچنی تھی. بالکل صحیح. اور یہ ایک بات نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. مجھے اپنے بچوں پہ، میں خدا قسم اسلام آباد میں ہوتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے کہ یہ کس طرح کے میرے بچے پلیں گے، کہاں پلیں گے، کہ میرے گھر میں کہاں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے. خدا کا واسطہ ہے اس کو سنبھالیں، خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو دیکھیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ منظور الہی صاحب. دیکھیے عوام کی حد تک جو بہترین ہو سکتا ہے وہ سب عوام کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنی رسائی ہے، کوئی باہر نکل سکتا ہے تو وہ باہر نکلا ہوا ہے. جس نے اپنے جو سوشل میڈیا تک جس کی وہ دسترس ہے، وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس چیز کے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے. باقی بات رہی حکمرانوں کی اور وہ ہمیں انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی، تو اب ساری جو بال جو ہے وہ ان کی کورٹ میں ہے. ہم لوگ آج بھی اس حوالے سے جتنی خبریں ہیں وہ پہنچا رہے ہیں آپ دوستوں تک. ہمیں ایکچولی آپ کے سامنے کچھ سیاسی شخصیات کے ایسے پیغامات بھی آئے کہ میڈیا جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے ان ساری چیزوں کا. یہ ہوا نہیں ہے، یہ میڈیا کا صحیح کردار ہے جس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اوور آل پورے معاشرے کی تصحیح کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو ایک معلم کی حیثیت رکھنے والے جو علماء موجود ہیں، ہم ان سے جان رہے ہیں. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اسلامی معاشرہ اور اس کی ذمہ داریاں. معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم پوری سوسائٹی کو اگر ہم غلط کہیں تو میرا خیال ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. اگر سارے خود مل کے ٹھیک ہو جائیں گے تو ایک معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. دعا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، اور جو نیک کام کرے، اچھی باتیں کرے. یہ ہے ایک سمپل جواب، جو صحیح بات ہے، جو نچوڑ ہے ساری باتوں کا. ہم پتہ نہیں ادھر ادھر کون سی باتیں کرتے رہتے ہیں، کون سے ہم دوسرے کو غلط ثابت کر کے شاید اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح دوسرے انسان کو اپنے سے برا ثابت کر دیں اور ہم اچھے ہو جائیں. یہ ایک اسی دور میں لگے ہوئے ہیں نا آپ ہم. اچھا دیکھیں، اور بھی مسلم کنٹریز ہیں ہمارے ہاں جس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں، جیسے وہ قصور والا جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات یہاں پہ ہوتے رہے ہیں. وہ تو اس واقعے کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے اور سارے بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں پہلے کتنے سینکڑوں واقعات پہ ہم اس طرح خاموشی اختیار کر چکے ہیں، اور جس کا آج تک کوئی اسی وجہ سے حل بھی نہیں نکلا ہے. کرپشن ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ چکی ہے جو ہر بیماری کی جڑ ہے. تو اور بھی اسلامی ریاستیں ہیں، وہ بھی تو ایک پورے معاشرے جو ہیں وہ انسانیت کے اصولوں کے تحت چل رہے ہیں. وہاں پہ ایک چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ قطار میں کھڑے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے تو خالص ہے تو وہ خالص ہی ہے. آپ
اسلامی معاشرے کے علاوہ اگر غیر اسلامی جو معاشرے ہیں وہاں پہ بھی جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ مطلب سچ کو کتنی وہ امپورٹنس دیتے ہیں. ہم لوگ جو بیسیکلی ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے ہم اس سے اتنا دور چلے گئے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ کس طرح یہ پورا معاشرہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے؟ ہمیں اگر ایک فرد کی بات کرتے ہیں تو ایک فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ذرا اس کے اوپر تو تھوڑی سی ہمیں بتائیے. یوں سمجھیے کہ جہالت اور بے حسی اس کی بہترین سب سے بڑی وجہ ہے. یہ دیکھیے کہ جو سچ بولنا اور جو قطار میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب جو اہل علم ہے یا اہل فکر لوگ ہیں انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو خدا کی طرف سے لاگو کردہ یہ خدا کے کسی فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ خود انسانیت کے لیے فائدہ ہے. اسلام دین فطرت ہے اور جو اس کے ذمہ داریاں اور جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں وہ سب انسان کے اپنے مفاد کے لیے. اب مغرب کو معلوم ہے کہ سچ سے اور اچھی چیز بنانے سے اور اس کو صحیح پیش کرنے سے ان کی جو انڈسٹری ہوگی اس کو کتنا عروج ملے گا, ان کی کمپنیز کو کتنا دنیا خریدے گی کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرے گی. تو ٹرسٹ کرنا, سچ بولنا ٹرسٹ کرنے کی نشانی ہے. تو یہ لوگ سمجھ چکے ہیں, ہم وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے. قرآن کو اگر دیکھیں تو ایک عجیب چیز ہے, جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے نا, پوچھ رہے تھے کہ انٹرفیئر بہت کرتے ہیں دوسروں کے اس میں, لیکن یہاں پر اسلام انٹرفیئر کرواتا ہے مگر مثبت انٹرفیئر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسلام یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی پرائیویسی کے بند زندانوں میں بند ہو جاؤ, کوئی کسی کو نہیں چھیڑے. اسلام کہتا ہے کہ امر بالکنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتنہون عن المنکر. تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مطلب بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ امر بالمعروف کرتے ہیں تو اس میں اس کی خیر خواہی ہو, نہ کہ آپ کی اپنی ذات اس میں کار فرما ہو. آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے, یہ ہمارا فرض ہے. اسلام جو ہے وہ دین معاشرت ہے, دین اجتماع ہے. الگ الگ زندانوں میں اپنی پرائیویسی میں زندہ رہنا نہیں سکھاتا انسان کو. یہاں پر 5 وقت میں مسجد میں سب لوگوں کی ایک محلے میں ملاقات ضروری ہے. ساتھ والے ہمسائے کو بھوکا سونے کا خبر رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ بھوکا سو گیا تو آپ سے قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. یعنی اتنا انٹرفیئر ہے, مگر اس میں بنیاد کیا ہے؟ خیر خواہی, انسانیت, محبت, دوستی, بھائی چارہ, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا. جڑا ہوا ہے اسلام نظر آتا ہے. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں, اب جیسے زینب کا آپ جس طرح قصور کا واقعہ کر رہے, یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہا جائے یہ اسلام کے خلاف ہے, جنسی طور پہ بچوں کو نہیں اویئر کیا جاتا. اور بھائی اسلام سب سے پہلے 9 سال کی عمر میں چھوٹے بچے کو بلوغت کی حد پر آ کر جو محرم اور نامحرم کا تصور, ایک اخلاقی تصور دے دیتا ہے, وہ سب سے بڑی تعلیم ہے. یعنی قرآن پہ موجود ہے, اگر آپ پڑھیں تو چچا, تایا, دادا, نانا, یہ سارے رشتے, ماموں, یہ سب بھائی, باپ, یہ سب تمہارے محرم, باقی سب نامحرم ہیں. یعنی ان سے دور رہو, ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اس سے محتاط رہو, ان سے ہاتھ. میں خود اپنی بچی کے حوالے سے چونکہ اسلامی طور پہ اس کو یہ کانسیپٹ کلیئر کیے ہوئے تھے, مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں انڈیا کے کسی چینل یا کسی اور ملک کے چینل سے اس کو یہ اویئرنیس دلواؤں. اس کو صرف محرم اور نامحرم کا فرق پتا تھا. پرسوں میں اسے اسکول ٹائم پہ نہیں لے جا, گاڑی خراب ہو گئی راستے میں. وہاں پر جو چوکیدار تھا وہ جانتا تھا مجھے, اس نے منت کی کہ میرے بیٹے میری موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھو, میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں, تم نامحرم ہو, میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. وہ کھڑی رہی بچی. 3 بجے میں گاڑی لے کر پہنچی اور میں نے اس بچی کو, اب یہاں پر کون سی اسلام اتنے خوبصورت طریقے سے ایک اخلاقی نظام متعارف کرواتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب اخلاقی حدود بنا دیتا ہے. تو آپا جب ہم اتنے دور ہو جائیں گے اس مکمل ضابطۂ حیات سے, جب اتنے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے اس روح سے واقف ہو سکیں گے؟ دور ہونے کی بھی وجوہات ہیں فہیم بھائی. جو معاشرہ ترتیب پاتا ہے, اخلاقیات سے زندہ معاشرہ کہلاتا ہے, اس کے 4 استاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے معاشرے کا سب سے بڑا استاد آپ کے استاد ہیں جو درسگاہوں میں موجود ہیں. دوسرا آپ کے والدین اور بالخصوص ماں. تیسرا علماء. سب سے پہلے والدین نہیں آتے ہیں کیا؟ نہیں, استاد جو آپ کی, یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ والدین آپ کو زمین پہ لاتے ہیں اور استاد آپ کو پھر آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے. تو آپ کا جو مربی ہوتا ہے فکری تربیت اور اخلاقی تربیت میں, سب سے بڑا کردار درسگاہ کے اس استاد کا ہوتا ہے جو آپ کو تعلیم و تربیت دیتا ہے, آپ کا مربی ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو استاد ہے, جو معاشرے کا استاد ہے, وہ ایک کمرشلزم کی دوڑ میں ہے. اس کو, میں خود استاد ہوں, میں نے 5 منٹ رکھے ہوئے اخلاقی گفتگو کے لیے اپنے لیکچر میں, تو مجھے کہا گیا, یہ ڈکٹیشن دی گئی کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتی ہیں.
پورا ٹائم آپ جو کچھ آپ نے پڑھانا ہے وہ پڑھائیں. اخلاقی طور پہ استاد پیچھے ہٹ گیا, کمرشلزم آگے آ گیا, اس نے ڈگری دلوانی ہے, سائنسدان اور ڈاکٹر تو بنانے ہیں, انسان نہیں بنانے. اب وہ ڈاکٹر کس کی زندگی سے کھیلتا ہے, کس کو غلط دوا دیتا ہے, کتنے پیسے لوٹتا ہے, کتنے غریبوں کی وہ خالی کرتا ہے ان کی, وہ پہلا استاد. اس کے بعد ہے والدین, ماں استاد ہے سب سے بالخصوص. مائیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کی مائیں کس طرف جا رہی ہیں. مطلب ہمیں پڑھایا اسلام جاتا ہے اور مغرب کی تقلید کر رہے ہیں. دو, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب ہم کوئی چیز بھی پوری اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد علماء استاد ہیں, ہمارے معاشرے کا استاد ہوتا ہے. عالم سوائے فرقہ پرستی اور قرآن سے نکال کے یہ بتانے کے لیے کہ کیا غلط, کیا کون غلط ہے کون صحیح ہے, اس میں پڑے ہوئے ہیں. اخلاقی طور پہ کوئی گفتگو نہیں کی جاتی. کسی فورم پہ اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا کہ تم جھوٹ مت بولو, تم کسی کا دل مت دکھاؤ, تم کسی کا راستہ مت روکو, تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. کل مدینہ میں اپنے حصے کا اپنی میراث تک پیش کر دی تھی اپنے بھائی کو, تم کیسے بھائی ہو. اس کے بعد علماء کا جو مطلب سلسلہ ہے, آپ خود جانتے ہیں ہمارے ہاں کیا, میں خود شرمندہ ہوں, میں خود علماء کی اس سلسلے سے ہوں. اپا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بات پوری ہونی دیجیے. اچھا, استاد علماء اپنا شاعر اور ادیب جو معاشرے کے اخلاقی قدروں کو درست کرتے ہیں. پرانے زمانے میں آپ کو حالی نظر آتے ہیں, اکبر الہ آبادی نظر آتے ہیں. آج کل کوئی ایسا شاعر آپ کو نظر آتا ہے یا ادیب جو آپ کے اصلاح, آپ کے معاشرے کی اصلاح اور اخلاقیات کے کوئی اصول دے رہا ہو؟ سارے استاد ختم ہو چکے ہیں. اب استاد کون ہے؟ میڈیا. وہ سوشل میڈیا ہو یا کمرشل میڈیا. سوشل میڈیا پر جو وائرل موویز ہیں یا کلپس ہیں, آپ وہ دیکھیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جوان کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اور وہ کتنے ڈھیروں پر کتنی زینبیں پھینکے گا. اس کے بعد آپ کا کمرشل میڈیا ہے, وہ صرف پیسے کماتا ہے. اس کے لیے نہ اصغر ندیم سید سے ڈرامہ لکھواتا ہے, نہ فاطمہ سریا بجیا سے لکھواتا ہے, نہ وہ اشفاق احمد جیسے لوگ تلاش کرتا ہے. وہ وہی برائیاں کھول کر, اور بڑے, میرا اپنا شعر ہے کہ میں جلا کر سر بازار بجھائی گئی ہوں. سر بازار برائیاں بجھائی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے بجھائی جاتی ہیں کہ اس میں ایک تشویق کا عنصر ہوتا ہے. کس کو زہر دینا کتنا آسان ہے, کسی کو مار دینا, قتل کر دینا, کسی کے ساتھ برائی کر دینا, یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. آپ کا میڈیا بد اخلاق ہو چکا ہے. آپ ڈرامے پرانے, آپ تو جوان ہیں, ہم تو اس زمانے میں رہے, ہم وہ ڈرامے دیکھیے کتنے اخلاقی قدروں میں محبت کی جاتی ہے, کتنا اچھا تعلق لڑکے اور لڑکی کا دکھایا جاتا ہے, اخلاقیات کی حدود میں رہتا ہوا ایک حسین اور ایک لطیف تعلق. آج کل اس کو کس طرح سے, یہ مصیبت ہے. اس کے لیے اگر آپ میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کم از کم اتنا کر دیں کہ جس طرح یونیورسٹی میں داخلے کے پڑھانے کے لیے ہمیں ڈگریاں مانگی جاتی ہیں ہم سے, تو کم از کم پیمرا یہ دیکھے کہ جو ڈرامہ لکھ رہا ہے اس کی کیا اخلاقی یا ظاہری استعداد ہے, وہ کیا لکھ رہا ہے, وہ کیوں لکھ رہا ہے, وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ لکھے. اگر بہترین ہم اچھے ڈرامہ نگار ہی بنا لے تو 24 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان پر اتنے مثبت اثرات ہوں گے کہ انسان بجائے اس کے کہ زہر دینا سکھایا جائے کہ دودھ اور چائے میں کس طرح لڑکی زہر لے جا کر اس کو پلا رہی ہے, اگر یہ دکھایا جائے کہ ایک سچا آدمی ہے اور وہ کتنی خوبصورتیاں بانٹ رہا ہے, ایک گھر میں کتنا خوبصورت کنبہ آباد ہے. تو یہاں ایک بریک کا وقت بنتا ہے, تو ایک بریک کے بعد واپس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود
محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود ازو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا ازو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نادم یافتے توبہ نانو ازغر کے نا جینا نادم یافتے توبہ نانو ازغر کے نا جینا دو چشمے نرگز نشرا کے مازا خل بسر خانن دو چشمے نرگز نشرا کے مازا خل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا زسر سینہ شجامی علم نشرح لکا برقا زسر سینہ شجامی علم نشرح لکا برقا میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ سجاد مدنی صاحب، آپ ایک اچھے مسلمان کو کس طرح بیان کریں گے، کہ کیا تعریف کریں گے کہ اچھا مسلمان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مجھے اسلام ایک ہیومینٹی کا اور ایک پیس کا ریلیجن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسی روشنی میں ایک اچھے مسلمان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ساتھ آپ نے ہماری چھوٹی شہزادی دعا نور سے آپ نے پوچھا کہ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بنیادی خصوصیات گنوائی ہیں یہ فطری باتیں ہیں، یہ ہر ایک کے ذہن میں دل و دماغ میں رکھ دی گئی ہیں. خواہ وہ مذہب کا علم حاصل کرے نہ کرے، سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے. جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے. تو
ہمیں ان اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ معاشرے کی اکثریت کہاں جا رہی ہے, ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. آج بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو میں کیوں دوں, لوگ اچھائی کا کام نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. یہ ویسی ہی مثال ہو گئی کہ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمیں اجتماعی مفاد کے لیے ہمیں ایک دعوت کا اہتمام کرنا ہے, باہر سے کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ہمیں دودھ چاہیے. تو یہ جی ہم ایک کنواں ہے, اس کے اندر سب نے ایک ایک بالٹی دودھ کی رات کو ڈالنی ہے تاکہ بڑی مقدار میں دودھ ہمیں ملے گا تو کل ہم اس سے مٹھائیاں بنا سکیں گے. اب جناب رات کو ہر ایک نے یہ سوچا کہ اگر میں دودھ کی بجائے پانی ڈال دوں گا تو باقی تو دودھ ڈالیں گے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو سب نے یہی سوچ کے رات کو پانی کی بالٹیاں اونڈیل دی. صبح گئے تو وہاں تو جناب دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک معاشرہ اچھا نہیں ہوگا, سامنے والا جب تک اچھا مسلمان یا اچھا پڑوسی یا اچھا شہری نہیں بنے گا تو مجھے کیا پڑی ہے یہ بننے کی. تو اسی سوچ نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کر دیا ہے. سامنے والے کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں, مگر جن کو دیکھ کے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں اس وقت ہمیں وہ شخصیت, وہ ہستیاں یاد نہیں آتی ہیں. دیکھیے ہر ایک نے, وہ ایک جملہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ قیامت کے دن ہماری جانچ ہوگی کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے تھے کتنے برے تھے. یہ ایک چیز بتا دی گئی ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ ایک ایسے امتحان سے ہم نے گزرنا ہے کہ جس کے سوالات پہلے بتا دیے گئے ہیں, پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور اتنا سارا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے, نقل کا بھرپور انتظام موجود ہے. لیکن دیکھیے ہماری جو ہے نا وہ غفلت کا عالم دیکھیے کہ ہم نقل نہیں کر رہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جن کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مینار نور بنایا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پورا قرآن جن کے اخلاق کی جو ہے وہ توصیف بیان کر رہا ہے, ان کا ایک ایک آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا عالم, ہمارا مولوی, ہمارا دینی مصلح, یہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حضور کے حوالے سے تو کہتا ہے حضور نے فرمایا تھا ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا, حضور نے فرمایا تم ایسا کرو گے تو تمہیں حوریں ملیں گی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے صرف دو پہلو بتائے جاتے ہیں کہ یا تو وہ ڈرانے والے ہیں یا شاید وہ جو ہے نا وہ بشارتیں دینے والے ہیں, لالچ دینے والے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں دنیا کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کیسے شفیق باپ تھے, وہ کیسے ایک شفیق جو ہے نا دوست ہوا کرتے تھے, یا ایک بطور شہری ان کی کیا زندگی کے معاملات تھے, یا ایک سٹی میئر کے مدینے کی ریاست کو انہوں نے چلایا عملاً ہمارے سامنے, انہوں نے ایک شہر بسا کے ایک سلطنت چلا کے دکھائی. یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور بزنس مین کیسے تھے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں آپ سے متاثر ہوئیں, وہ آپ کی کس اسکل سے متاثر ہوئی تھیں کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ سارا مال بہت ذرا نفع کے ساتھ بیچ کر آ گئے. اپنے غلام سے دریافت فرمایا کہ پہلے بھی تم ساتھ جایا کرتے تھے تجارتی قافلوں کے ساتھ, اب کی بار ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب بات دیکھی ہے کہ یہ جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے تو اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے, اور اپنے مال کی تمام اچھائیاں برائیاں پہلے سے بتا دیا کرتے تھے, اور اسی طرح جب تک ایک سے بات کر رہے ہیں دوسرے کی جانب توجہ نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیے یہ مارکیٹنگ کی ٹولز ہوتے ہیں, سکلز ہوتی ہیں جو آج سکھائی جاتی ہیں, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آج ہمارے علماء کو بھی ضرورت ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تمام پہلو بیان کریں. یہ جب تک نہیں آئیں گے, انفرادی زندگی میں ہمارے تبدیلی نہیں آئے گی, تو اجتماعیت کا جو ہم خواب دیکھے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اجتماعی معاشرہ اچھا ہو جائے, تو فہیم بھائی یہ پھر ہنوز دلی دور والی بات ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور ایک چیز اور, ہمارے ہاں یہاں پہ جنت کی جو ایک تعریف کی جاتی ہے, جو بتایا جنت صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ حوریں ہوں گی اور وہ ایک دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور کچھ 4-5 اسی طرح کی نعمتیں بتا کے آپ, مطلب یہ چیز تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی جو لالچ ہے آپ کے لیے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے سامنے ہوں گے آپ, جن کو یاد کر کر کے آپ نے ساری زندگی گزاری, یا جن کو
آپ نے فالو کر کے آپ نے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں, کل آپ ان کے ساتھ ہوں گے. سب سے بڑی بات ہے, علی کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حقیقت دیکھیں کتنا اصل منزل تو رضائے خدا اور محبت خدا, لقائے خدا ہے. بے شک بے شک. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو فہیم بھائی السلام علیکم, رانا لیاقت لاہور سے. وعلیکم السلام رانا لیاقت صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت جناب. فہیم بھائی میں ہاں بالکل, آج کے موضوع جو ہے اسلامی معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں, اور سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور بابی بھائی کو بھی. ہاں اب میں فہیم بھائی پہلے نا پیاری بیٹی زینب کے لیے 2 شعر پڑھ دوں تو اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ قوم کی بیٹی زینب کا کیا قصور تھا, افسوس قاتل اب تک مفرور تھا, وہ ایک پھول تھا نہ اس میں شعور تھا, چہرے پہ اس کے دیکھو اللہ کا نور تھا. اللہ. اچھا جناب اب بتائیے. ہاں اب میں آگے, یہ بہن نے بھی بات کی کہ شوہرا جو اپنا کردار ادا نہیں کرے, بہت اچھی بات کی, لیکن میں وہ شاعر ہوں جو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اسی لیے بھی میں نے معاشرے کے مطابق عرض کیا ہے کہ تو مشرق ہے, مغرب کے اصولوں کو نہ اپنا, تو مسلمان ہے, اپنا ایمان نہ ڈگمگا, دنیا میں بڑا بننا ہے تو خود کو بڑا بنا, دنیا کی سازشوں سے نہ خود کو برا بنا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ہمارا ایک پیغام ہے اپنے بھائیوں کے لیے, اور یہ صرف اسلامی معاشرے کے حوالے سے بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں علماء کے لیے عرض کروں گا, گزارش کروں گا, ہمارے جتنے علماء ہیں وہ ایک جگہ بیٹھتے ضرور ہیں, لیکن اپنے مفادات کے لیے. جو بات ہے وہ سچ بیان کروں گا. اس میں کیا ہوتا ہے, جب وہ اٹھتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں تو ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں. یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. ہم آہنگی نہیں ہیں آپس کے اندر, سب کے خیالات, سب کی سوچ الگ ہے. بیٹھتے ضرور ہیں لیکن سوچیں الگ ہیں. ایک دوسرے سے آپ معلوم کر کے دیکھ لیں, کبھی ان سے پوچھ کر دیکھ لیں, وہ ایک دوسرے کے اینٹی کیوں جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. ایسا نہیں ہو جائے چاہیے, جبکہ اسلام ہمارا ایک اچھا درس ہے, ذمہ داری سے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب, ایک دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ جب دینی تعلیم میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے جو ایک اچھے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اب اس کا جو پہلا ایک جو سٹیپ ہے وہ میرا خیال ہے جو جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, تو وہ جو امام صاحب ہیں جو جن سے خطبہ سنتے ہیں یا جو ہمیں وہ سارا گائیڈ کرتے ہیں, میں ان کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیں اتنی مساجد میں جتنے بھی امام مسجد ہیں, انہیں کس معیار کے تحت, کس تعلیمی قابلیت کے تحت انہیں وہ جگہ, وہ کرسی سونپی جاتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا وہ انہیں اس دنیاوی اعتبار سے انہیں اتنا فائنینشلی انہیں پے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار بھی چلا سکیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی آئیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک وہ موضوع ہے جس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے اور کسی نے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش بھی ایسا سچ نہیں کی ہے. بڑے بڑے علماء جو کہ کہاں اپنا جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو سارے ہمارے دینی جو بھائی ہیں ان کی بھی نمائندگیاں کرنے والے موجود ہیں. کوئی کشمیر کمیٹی کا بھی جو نا سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جمعیت علماء اسلام میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی اس حوالے سے بات نہیں کرتے. کیا وہاں سے ایک پہلا سٹیپ ہم شروع نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی نا مرغی چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, چپ رہا. پھر اس کی بکری چوری ہو گئی, چپ رہا. پھر اس کی گائے چوری ہو گئی, بھینس, چیخا, اوئے میری بھینس چوری ہو گئی, میری بھینس چوری ہو گئی. کوئی عقل مند نے آ کے کہا, ارے بے وقوف, جا مرغی ڈھونڈ, تجھے بھینس مل جائے گی. مرغی ڈھونڈ, تجھے بھینس مل جائے گی. تو نے اگر مرغی کا رونا رو لیا ہوتا تو تجھے نا آج بھینس تیری نہ پہلی دفعہ اٹھ کھڑا ہوتا. صحیح ہے. زینب قتل ہوئی, بے حرمتی ہوئی, ایک نہیں کئی ہوئی, ٹھیک ہے. کیوں ہوئی؟ بات آ گئی وہیں پر جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے محراب, ممبر اور میڈیا کو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. آئیے اب ممبر کے اوپر, جس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو عالم آ کر بیٹھتا ہے اس کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ محلے کا سب سے مالدار بندہ جس کی آمدنی حلال ہے یا حرام, اس کو چھوڑ دیجئے, وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ نوٹ لگائے گا مسجد میں,
ٹھیک ہے. پھر وہ سلیکٹ کرتا ہے امام, ہاں جی آئے, کیا لیں گے جی آپ, مطلب وہ سمجھتا کہ پینے یا کھانے کی کوئی بات کر رہا ہے, نہیں جناب آپ تنخواہ کیا لیں گے. وہ شخص جس نے کھڑے ہو کر مصلی پر آپ کا امام بننا ہے, ضامن بننا ہے آپ کی نمازوں کا, جس نے وقت دینا ہے, آپ اس سے پوچھو تم نماز پڑھانے کے پیسے کیا لوگے یار, 25,000 تو بہت زیادہ ہیں, ایسا کرو 12,000 میں ڈن کرتے ہیں, اور روز ہو کے 15,000 میں امام سیٹ ہو جاتا ہے. اور 15,000 میں گزارا ہوتا ہے. 4 بچوں کا دودھ جو ہے نا, صرف میں نے ساری کیلکولیشن کی بھی ہے, 12,000 سے زیادہ کا آتا ہے مہینے کا, تو باقی 3,000 میں وہ پڑھائے گا بھی. عموماً بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال ایک الگ, اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے. بتائیے ایک وہ شخص جس کا دین پر کوئی عمل نہیں, جس کی حلال ہے یا حرام ہے کمائی کا کوئی پتہ نہیں, وہ اگر ہمارا امام سلیکٹ کرے گا, وہ اگر کہ ہمارا امام منتخب کرے گا, پھر مؤذن اور یہ سب, اور ہو جائیں امام صاحب اگر کبھی 1 منٹ لیٹ, کہاں رہ گئے امام صاحب, کتنے رہ گئے امام صاحب, اور پھر ان کی ہوتی ہے کلاس. یہ میں سب باتیں پرسنل ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں, میں نے بھی امامت و خطابت کی ہے, اور جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا حضرت صاحب یہ کیا ہے, آپ کیسے ٹائم پر آ گئے, تو میں نے کہا یہ اپنی امامت اور خطابت رکھی اپنے پاس, ہم فری لانس ہی صحیح ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد 17 سال الحمدللہ اس مسجد کو اپنی جیب سے دیا, لیا کچھ نہیں الحمدللہ. یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب آپ اماموں کو, استادوں کو قیمت کے ترازو پہ تولو گے تو پھر آپ کو اقبال نہیں ملیں گے, آپ کو خالد بن ولید نہیں ملیں گے, آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جناب. سر وہ ایک وہ پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کرسی پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ جس طرح کپڑا لینے جاتے ہو 10 چیزیں دیکھتے ہو, امام منتخب کرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ دیکھتے ہو صرف پیسہ کم لے, پیسہ کم لے, اچھی آواز میں عبد الرحمن سدیس جیسی قرات کرتا ہو, بس 15,000 میں زیادہ نہیں جانے. نہ اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے کہ آیا, آپ کو نہیں پتا آج جبے کبے والے امامے سجا کے, دستاریں پہن کے, جبے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے امامت کی اس کے اوپر, اور کیا کیا پھیلا رہے ہوتے ہیں. وہ دین نہیں پھیلا رہے ہوتے, وہ انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ الیکشنز کے دنوں میں پراپر پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہوتی ہے. بالکل چل رہی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں الیکشن جو پولیٹکس ہے وہ اسلام سے دور نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اگر نہیں ہوتا تو مدینہ کی ریاست کیسے قائم ہوتی؟ آقا علیہ السلام نے کس طرح صحابہ کرام رمضان کو لیا, فائنینشلی بھی سپورٹ لی, ان کی مورل سپورٹ لی, سوشل سپورٹ لی, اور اس کے بعد اسلام کو پھیلایا محبت سے. بھائی آپ توقع کر رہے ہیں کہ جی آپ کے ممبر و محراب پہ معاشرے کے ذہین ترین افراد ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے کرائٹیریا ان کا حوالے کیا ہوا ہے محلے کے اس بندے کے حوالے کہ جو ذاتی طور پہ انتخاب کرے گا, ٹھیک ہے. آپ اپنے معاشرے کے ذہین ترین اور اچھے گھرانوں کے بچوں کو آپ یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, دیگر شعبہ جات میں بھیجتے ہیں, اور مسجد کے لیے آپ اس بچے کو منتخب کرتے ہیں جو بچپن سے ہی محرومیوں کا شکار ہوتا ہے. وہ آگے کیا ڈیلیور کرے گا؟ تو ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو آنا ہوگا جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں, دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں, اور وہ بچے آگے جا کے دین ڈیلیور کریں. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. میں آپ سارے مہمانوں کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پھر ہم نے بہت, اب جو ہمارے علماء موجود ہیں, بہت ساری باتیں جانی, نئی باتیں جانی. ہم کسی چیز کا حل نکالنے یہاں نہیں بیٹھے ہیں, مگر جتنے مسائل ہیں, جو ہمارا مسئلہ ہے, اس کا ذکر کرنے ضرور بیٹھے ہیں. جب تک ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے, ان کے حل کی طرف ہم کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم عباس, فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.